بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اور ساتھیوں، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ بے حد اہم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتا ہے، یعنی 21، 23، 25 اور 27ویں شب میں سے کوئی ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے یہ قرآن اتارا لیلۃ القدر میں، اور تمہیں کیا علم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں اترتے ہیں ملائکہ اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ لیل، حواس اور قدر مقداریں ہیں۔ لیلۃ القدر حواس کی وہ مقدار ہے جس کی رفتار 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ 1000 مہینے دن کے حواس ہیں۔ اس میں اسپیس کے پھیلاؤ کی نشاندہی ہے۔ لیلۃ القدر کے حواس اس وقت غالب ہوتے ہیں جب بیداری میں کم سے کم 60,000 دن اور راتوں کی اسپیس ایک نقطے میں سمٹ آئے۔ لیلۃ القدر یعنی عظمت والی رات کو جس قدر سمجھنے کی کوشش کی جائے کم ہے، اس لیے کہ مادی شعور سے اس رات کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ وہ رات جس رات انسانی شعور کی رفتار 60,000 گنا سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اس کتاب کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن پاک کا نزول رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی ہوتا رہا، لیکن جب بھی اور جس وقت بھی قرآن کی کسی بھی آیت کا نزول ہوا، وہ وقت اور ماحول کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کہا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آئیے ہم غور و فکر کرتے ہیں۔ معروف روحانی اسکالر اور سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے غیب میں داخل ہونے کی کم سے کم رفتار ہے۔ لفظ شہر میں دن اور رات کی اسپیس کا الگ الگ تذکرہ نہیں ہے، بلکہ انہیں ایک اسپیس میں شمار کیا گیا ہے کہ دن میں بھی رات کے حواس طاری ہوں۔ 1000 مہینے کی اسپیس کو مساوات سے سمجھیے۔ 30,000 دن اسپیس پلس 30,000 راتیں اسپیس از اکول ٹو 60,000 دور سائیکل۔ 60,000 دور سائیکل ڈیوائیڈڈ 730 دن رات۔ ایک سال از اکول ٹو 82 ایئرس، یعنی کہ 82 سال۔ 1000 مہینے اس دنیا میں 82 سال کے مساوی ہیں۔ 82 سال کی رفتار سمٹ کر نقطے میں آتی ہے تو شب قدر کی رفتار بنتی ہے۔ شے ایک نقطے میں موجود ہے، فرق نقطے کی اسپیس کے کھلنے اور سمٹنے کا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسپیس کا پھیلنا اور سمٹنا کیا ہے؟ شب قدر وہ اسپیس ہے جس میں فرشتوں اور امر الہی کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو حکم دیتا ہے ہو، اور وہ ہو جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے کن فیکون کا مظہر ہے۔ دونوں کے ظہور میں بظاہر وقفہ ہے، لیکن وقفہ نہیں ہے۔ کن میں جو کچھ موجود ہے وہ فیکون ہے۔ دنیا کا ہر انسان رحم مادر میں وقت گزار کر اس دنیا میں آتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جس عالم میں تھا وہاں بھی ٹائم اور اسپیس ہے۔ بچپن، جوانی اور بڑھاپے اسپیس سے گزر کر دوسری دنیاؤں میں داخل ہو جاتا ہے۔ زندگی ہر عالم میں وقت اور فاصلہ میں بند ہے۔ وقت کے پھیلنے سے فاصلہ زیر بحث آتا ہے، اور فاصلہ کے سمٹنے سے وقت غالب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی عمر کے لحاظ سے اس کا جائزہ لیں، بالفرض کسی کی عمر 70 سال ہے، ایک اسپیس 70 سال کی ہے۔ دوسری طرف یہی اسپیس 2 ارب 20 کروڑ 75 لاکھ 20,000 سیکنڈ، 3 کروڑ 67 لاکھ 92,000 منٹ، 840 مہینوں پر محیط ہے۔ یہ مادی شعور کو بیان کرنے کی مختلف طرزوں میں ایک طرز ہے۔ اس سے قبل وہ شخص اس دنیا میں آنے سے پہلے کہیں تھا، وہاں سے یہاں آیا، قیام کیا اور پھر چلا گیا۔ اس کا ریکارڈ نقطے میں بند ہے۔ اسپیس کے پھیلنے اور سمٹنے کو نقطوں کی مثال سے سمجھنا آسان ہے۔
نقطہ کہ جس رخ سے بظاہر ہم واقف ہیں، ہم نے اسے 17 سال میں تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو رات کے حواس میں مقداروں کے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ادراک کہ رات کے حواس میں مقداروں کے ساتھ قرآن کا نزول کیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ حواس ہیں جن کی رفتار 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ یہاں دن کے حواس کا تذکرہ نہیں، بلکہ دن کا وقت بھی شہود میں گزرتا ہے۔ دن اور رات میں تقاضے یکساں ہیں، فرق احساس کا ہے۔ احساس کی ایک طرز یہ ہے کہ اطلاع اعضاء میں تقسیم ہو جاتی ہے، تقسیم سے کام کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ دوسری طرز میں اعضاء زیر بحث نہیں آتے، کام اطلاع کی رفتار سے مکمل ہوتا ہے، جس کی مثال خیال اور خواب کی دنیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے سے بندے کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے، اس کی روح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہوتی ہے۔ جب ہم مسلسل 20 روزے رکھتے ہیں تو ہمارے جسمانی اور روحانی دونوں وجود کو تقویت ملتی ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے جسم اور روح لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی جستجو کرتی ہے، ان حواس میں داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے۔ جب بندے کے ذہن کی رفتار 60,000 گنا سے زائد ہو جاتی ہے اور ذہن کی اس رفتار کے نتیجے میں وہ فرشتوں کو، جنات کو، ملائکہ اور جنت اور دوزخ کو دیکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایسے شخص سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ طلوع سے مراد حواس کا پھیلنا یا تقسیم ہونا ہے، اور قرآن کریم میں فجر کی اسپیس کو مشاہدے کا وقت قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ ذہنی یکسوئی کے ساتھ روزہ رکھنے، شب بیداری اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ نے میرے چینل کنسنٹریٹ ٹی وی کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا، اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکنس کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی دوسری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔